میں اور ख़اص طور پہ راولپنڈی کے ہسپتال میں پچھلی دفعہ جو میرا تجربہ ہوا وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جو ہسپتال ہیں ان کی کتنی ناگفتہ بے حالت ہے۔ تو میرا ایک بھتیجا، اس کے گلے میں اس کا خون بہنا شروع ہو گیا کیونکہ اس کا آپریشن ہوا تھا۔ اس کو آپریشن کو ٹانسیلیکٹمی کہتے ہیں، تو پوسٹ ٹانسیلیکٹمی بلیڈنگ شروع ہوگی۔ تو یہ ایک ایمرجنسی ہوتی ہے کیونکہ اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ تو خون زیادہ بہنے کی وجہ سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر یہ خون پھیپھڑوں میں چلا جائے تو اس کے بعد جو انفیکشن ہوتی ہے وہ بھی خطرناک ثابت ہوتی ہے۔ اس کو ہم اسپتال میں لے کے گئے، اور سب سے پہلی بات، اگر آپ کی واقفیت ہے تو حالات آپ کے لیے بہتر ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے ایک پروفیسر صاحب سے رابطہ کیا، انہوں نے وہاں پہ جتنے ٹرینی ڈاکٹرز تھے، ینگ ڈاکٹرز تھے، ان کو الرٹ کیا، وہ سٹینڈ بائی تھے۔ ہم پہنچے وہاں پہ۔ دوسری بات جو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فنڈز کی کمی کی وجہ سے ان کے پاس اسٹاف کی بھی کمی ہوتی ہے۔ یہ تو خیر دنیا میں ہر جگہ ہی ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ خاص طور پہ اب دیکھیں کہ اس کو، جو میرا نیفیو ہے، اس کو بھتیجا ہے، اس کو لے کے جانا تھا وارڈ سے آپریشن تھیٹر تک، تو وہاں پہ کوئی ان کا پورٹر نہیں تھا جو اس کی ویل چیئر کو پش کر کے لے کے جائے آپریشن تھیٹر تک۔ جونیئر ڈاکٹرز وہاں ریڈی تھے بے ہوش کرنے کے لیے، اور جو ناک کان گلے والے جو نوجوان ڈاکٹرز تھے وہ اپنا کام کرنے کے لیے بالکل تیار تھے۔ خیر میں نے اس کو، اس کی ویل چیئر کو دھکا لے کے لے جا کے ان کے جو آپریشن تھیٹر میں ان کے حوالے جا کے کیا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا جی کہ یہ آپ اس کا خون لے کے جائیں اور وہاں سے میچ کروائیں، اور ان سے ایک خون کی بوتل لے کے آئیں جو بلڈ بینک ہے وہاں سے۔ وہاں پہ کوئی سٹاف نہیں تھا۔ میں نے وہ سیمپل لیا، سیمپل لے کے بلڈ بینک میں گیا، وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے وہاں جا کے اپنا تعارف کروایا، اور جو بلڈ بینک کے انچارج ہیں ان کا نام لیا کیونکہ ہم نے ان کے ساتھ کام کیا ہوا تھا، تو انہوں نے فوراً کام کر دیا یہ واقفیت کی وجہ سے۔ انہوں نے مجھے کہا جی کہ چونکہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہے تو اس لیے آپ ایک خالی جو ہے خون کی بوتل جس میں وہ خون ڈلتا ہے جب وہ لیتے ہیں کسی صحت مند آدمی سے، تو وہ جا کے باہر اسٹور سے وہ ایک خالی بوتل لے کے آئیں کیونکہ ہم آپ کو ایک بوتل دے رہے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جو میرے ساتھ بندہ تھا میں نے اس کو دوڑایا، میں نے اس کو پیسے دیے، میں نے کہا جائیں جی آپ لے کے آئیں باہر سے نا خالی بوتل اور ان کو دے دیں۔ اس کے بعد انہوں نے بیس لائن جو بلڈ ٹیسٹ کرنے تھے تاکہ پتہ چلے کہ کتنی خون کی جو ہے نا کمی واقع ہوئی ہے، کتنا، تاکہ اس کو اگر اور خون چاہیے تو وہ لگا سکیں، وہ میں خود لے کے پھر خون کا نمونہ میں وہاں جو لیبارٹری ہے وہاں لیبارٹری میں گیا۔ ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا جو نائٹ ڈیوٹی پہ تھا، اس نے کہا جی کہ 6 گھنٹے کے بعد رزلٹ ملے گا کیونکہ وہ اکیلا آدمی ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ خیر میں نے اس کو اپنا تعارف کروایا، میں نے کہا کہ تم اس طرح کرو کہ مشین میں ہی ڈالنا ہے تو ریڈنگ جو ہے نا وہ آپ انٹر کر دو سسٹم میں، تو آپ وہ جو ہے نا جو بھی مشین آپ کو بتائے گی تو ہمیں پتہ چل جائے گا، کیونکہ پھر وہ انتظار کرنا پڑے گا۔ پھر کچھ اور دوائیوں کی ضرورت پڑی تو وہ بھی جو بندہ تھا وہ لے کے آیا۔ اسی طرح جب نیکسٹ اسٹیشن پر بھی تو وہ لوگ بھی اپنا جو ہے وہ بتا رہے تھے جی کہ اسٹاف کی کمی ہے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ سارا کچھ جو ہے نا بد انتظامی، بد نظمی اور فنڈنگ کی کمی کی وجہ سے ہے۔ اگر ایسی صورتحال میں جس کی واقفیت نہ ہو، یا جس بندے کو پتہ نہ ہو، یا جس کے پاس میڈیکل بیک گراؤنڈ نالج نہ ہو، تو اس کے لیے تو بہت مشکل ہے۔ اگر آپ کے ساتھ 4 بندے نہیں ہیں تو یہ سارے کام آپ ایمرجنسی ہونے کی صورت میں بھاگ دوڑ کے نہیں کر سکتے۔ تو میری
یہ ویڈیو بنانے کا اور یہ لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی آپ مریض کے ساتھ جائیں 3-4 بندے آپ ساتھ جائیں جو بھاگ دوڑ کریں تاکہ آپ کو کوئی مشکل پیش نہ آئے، اور خاص طور پہ ایمرجنسی میں، اور جتنے بھی حکمران ہیں یا جو حکمران رہے ہیں، حکمرانی کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں، ان کو ہسپتالوں کی حالت بہت بہتر بنانی چاہیے تھی، اور جو نئے آ رہے ہیں ان کو بہتر بنانی چاہیے تاکہ عام لوگ اس سے متاثر نہ ہوں، ورنہ ایمرجنسی کی صورت میں تو نتائج کچھ بھی ہو سکتے